آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے انتخابات کی تاریخ کا قضیہ حل کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عبرات بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا اور یہ تعین کر دیا کہ موجودہ صورتحال میں پنجاب میں صدر مملکت اور KPK میں گورنرز کو الیکشن کی تاریخ دینے کی اجازت ہے، وہ اس کے مجاز ہیں۔ چیف جسٹس عبرات بندیال سمیت جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات کرانا وفاق، صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن پر لازم ہے، جبکہ تمام حکومتی ادارے تمام انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند رہیں گے۔ دوسری جانب چیف جناب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اکثریتی فیصلے سے اعتراض کرتے ہوئے اختلافی نوٹ پہ لکھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس سپریم کورٹ میں قابل سماعت نہیں، کیونکہ ہائی کورٹس میں زیر التوا معاملے پر از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ ایک انتہائی واضح اور غیر مبہم حکم نامے کے باوجود شہباز حکومت فیصلے پر کنفیوژن کے پہلو تلاش کر رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نظیم تارڑ اور اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی یہ تعبیر اور تشریح کی مختلف کوششیں کر رہے ہیں کہ فیصلہ 5 کے بجائے 7 ججوں کا سمجھا جائے، جس میں 4 ججز نے کیس کے ناقابل سماعت ہونے پہ نوٹس لکھے، لیکن دراصل یہ نیا جنم لینے والا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ فیصلہ 5 رکنی بینچ نے کیا، جس میں 3 ججز نے اس فیصلے میں فوری الیکشن کرنے کی بات کی، احکامات جاری کیے، اور 2 ججز نے کہا کہ یہ اس وقت یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا تھا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے چوٹی کے قانون دان، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور وکلاء تحریک کے سرخروش سب سے امپورٹنٹ شخصیت جناب بیرسٹر اعتزاز احسن کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ پاکستان میں اپنی تاریخ کا، مجھ سے تو آپ کئی ٹائم زیادہ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، کہ اس بدترین بحران میں جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سیاسی بحران نہیں دیکھا گیا، معاشی بحران نہیں دیکھا گیا، اس صورتحال میں اس فیصلے کی آنے کی اور سپریم کورٹ کے اصرار کی کہ ان حالات کے باوجود آپ کو الیکشن کرانے ہیں، آپ پنجاب اور KPK میں الیکشن کرائیں، اس کی اہمیت بیان کیجئے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کامراد صاحب کہ یہ اس کو 1 منٹ چھوڑے، آپ کے 90 ڈیز گزر جاتے ہیں اور گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی، الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لیتی، تو یہ نگران کیسے بیٹھے رہیں گے؟ کس مینڈیٹ کے تحت؟ 1 دن بھی بیٹھیں گے، اگر 1 دن بیٹھیں گے تو 10 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر 10 دن بیٹھ سکتے ہیں تو 10 ہفتے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر 10 ہفتے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو 10 مہینے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور 10 مہینے بیٹھ گئے تو اب 10 سالوں کا تو خوف آتا ہے۔ یہ تو ایک ویکیوم چھوڑ رہے ہیں۔ ڈیسولوشن پہ پنجاب اسمبلی کی اس وقت ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کاؤنٹر اوپینین نہیں ہے۔ یہ بھی 5 ججز یہ پوسٹ ڈیسولوشن بات کر رہے ہیں، پوسٹ ڈیسولوشن۔ 9 ججز بھی پوسٹ ڈیسولوشن بات کر رہے ہیں، یعنی ڈیسولوشن ہو گئی بعد تحلیل۔ یہ اب کیا صورتحال؟ تحلیل ٹھیک ہے ہو گئی، اب وہ دوبارہ نہیں زندہ کی جا سکتی وہ اسمبلی۔ اب وہ اسمبلی بھی گئی، وہ اپنے چیف منسٹر نے تحلیل کر دی، پختونخوا والی بھی گئی، تو اب وہاں کیا کون سا نظام چلائیں گے؟ یہ ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں، ایک خلا کریٹ کر رہے ہیں، اور خلا فکن سیج کی لگتی ہے اپنے اندر لوگوں کو، ایک کیوس کی ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کون حکمران ہوگا؟ کون حکم دے گا؟ کون کہے گا کہ یہ IG یہ کرے اور DIG یہ کرے اور SP وہ کرے اور DC یہ کرے؟ یا کون نظام چلائے گا؟ یہ جس دن یہ 90 دن گزر جاتے ہیں، یہ اب محسن نقوی بیچارہ یہ کیا کرے گا؟ بڑا اچھا شریف آدمی ہے، تو یہ تو ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گی۔ اس لیے عمل درآمد کرنا اس فیصلے کے میجورٹی فیصلے پہ عین مطابق آئین اور ضابطے اور قانون ہے، اور اس پہ چلنا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ آپ کتنے مسترب ہیں جو بینچ میں اختلاف کی صورتحال سامنے آئی 9 رکنی بینچ کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا ذکر عوامی جلسوں میں بھی دیکھا، یہ اختلاف جو ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کی اہمیت بتائیے گا۔ ٹریجڈی یہ ہے المیہ، یہ ہے کامران صاحب، میں 2 سال سے لگا ہوا ہوں، کوئی ٹاک شو میں اگر یہ موضوع آیا تو میں نے بڑا واضح سٹینڈ لیا
اور بتایا لوگوں کو کہ سپریم کورٹ میں بہت بڑی درار پڑ گئی, بہت بڑی, اور اس کو ججز کو چاہیے آج کیور کریں, ابھی کریں ورنہ یہ بڑھ جائے گی. اب وہ آ گئی ہے فل فروٹ پہ, میچور فروٹ پہ, کہ اب چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ایک اپنا سینسٹیو بینچ پہ سینسٹیو میٹرز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا ان پہ, اور 2 ججز بیٹھ گئے اور وہ دونوں بڑے اچھے جج ہیں. وہ بیٹھ گئے ہیں کہ رجسٹرار کو بلا کے کہ جی آپ کیسز کس طرح فکس کرتے ہیں اور بینچز کیسے بناتے ہیں اور توڑتے کیسے ہیں. وہ جو چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے اس میں آپ کو اس سے شکوہ ہے, کوئی آپ کو نہیں پسند آئی بات, آپ جا کے چیف جسٹس سے اس کے چیمبر میں بات کر لیں. اوپن کورٹ میں یہ اس کا کرنے کا کیا, وہ جنگ ازائی ہوگی ساری سپریم کورٹ کی. اب وہی دراڑ اس طرح بن گئی ہے جس کو آپ اس پیرائے میں بھی لیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, وہ کہتے ہیں میں یہ اقتدا ایز اے پارٹی چیف کر رہا ہوں. وہ پارٹی چیف کے تحت جو حکمران کی مین پارٹی ہے اس کے تحت وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے کیس ان ججز کے خلاف اس کے سامنے نہ لگائیں جو ہمیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں یا ہمارے ساتھ سوچ نہیں رکھتے, کیونکہ ہمارے خلاف ہیں. اب یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے جج 2 اندر دراڑ تو پڑی ہوئی ہے, لیکن ایک 2 گروپ میں ہو گئے. ایک گروپ ہے گروپ 1 جو کہ نواز شریف کے خلاف ہے, گروپ 2 جو کہ نواز شریف کے خلاف حق میں ہے. اب کس پہ ڈیسائیڈ ہوگا بینچز کا بننا اور سارا کچھ, یہ خود ایک بڑی کنٹیمپٹ ہے. اب اس میں آپ نے جب گروپ اے اور گروپ بی کے ججز بنا دیے تو اب آپ ایک بینچ کو دیکھیں گے اور کہیں گے اس میں 4 گروپ اے کے ہیں, 3 گروپ بی کے ہیں, یہ تو فیصلہ گروپ اے کے حق میں ہوگا. دوسرے دیکھ رہے ہیں تو آپ اب گنتی کریں گے آپ ججز کی جس طرح تسبیح کے دانے کرتے ہیں گنتی, تو یہ کیونکہ مقدس تو یہ بھی ہے. تو آپ یہ اس میں کس طرح, اور یہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل اور یہ انٹیریئر منسٹر اس میں کیسے پھنس سکتے ہیں, اس میں کیوں انگیز کرتے ہیں زیادہ. تو 3 ججز کا فیصلہ ہے, وہ فیصلہ ہے, وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ ایک اور 2 ججز نے اختلاف کیا ہے, یہ بینچ ہے. آپ میں کہیں کوئی ابہام نظر آیا؟ فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ابہام ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہے جو بینچ کے 5 ممبر بینچ کے اکثریتی فیصلہ ہے, وہ 3 ممبرز کا ہے. اس میں کوئی جو لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے اور رانا ثناء اللہ نے جو نکال رہے ہیں انٹیریئر منسٹر اختراع کہ یہ 7 ممبر بینچ ہے اور سمجھا جائے, اور 7 ممبر بینچ جب سمجھا جائے تو اس کو 4 ممبر کے فیصلہ اس کے خلاف ہے, اور 3 ممبر جو اس وقت میجورٹی ہے وہ مائنورٹی ہو گئے, اقلیت ہو گئے, اقلیتی فیصلہ وہ ہے. یہ بالکل غلط اختراع ہے. آپ اس میں دیکھیں جو فیصلہ ہے مین, اس میں وہ شروع ہی پہلے الفاظ جو چیف جسٹس صاحب کے ہیں وہ ہے کہ بھائی یہ میجورٹی آف 3 against 2. اب وہاں تو پروٹیسٹ نہیں کیا ان دونوں نے, نہ منصور علی شاہ صاحب نے نہ مندوخیل صاحب نے, کہ جو بینچ تو 7 ممبرز کا ہے, آپ 3-2 تو 5 ممبرز گن رہے ہیں صرف. وہاں نہیں پروٹیسٹ کیا, وہ ایکسپٹیڈ ہے ایز اے پارٹ آف دی 5 ممبر بینچ آرڈر ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2. اچھا, پھر آپ نے جب فیصلہ اپنا لکھا ہے تو یہ آپ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں اس فٹ نوٹ میں کہ یہ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ اور 5 ممبر کا رہ گئے. اب ری کانسٹیٹیوٹ جب ہو گیا تو 5 ممبر رہ گئے, دوسرے 2 تو ساتھ ہی نہیں ہے. اس بینچ نے بحث سنی ہے, ان 2 فاضل ججز نے تو بحث ہی نہیں سنی. وہ اپنی گنتی کرا ہی نہیں سکتے کہ اب اس طرح تو آپ کوئی کیس سنیں اور اس کے بعد آپ مہینے بعد تاریخ لگ رہی ہو, آپ نے مہینے پہلے سنا ہو اور وہ دوسرے بینچ کو لگ گیا ہو, تو آپ ان بینچ والوں کو, ان ججز کو کہیں کہ 3 آپ ہیں, وہ ہماری بھی ادھر لیفٹ رائٹ ہم چھوڑ آئے تھے, آپ ہماری گنتی کر رہے ہیں, ووٹ آپ کے ساتھ ہی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایٹریبیوٹ اگر یہ انٹینٹ کر رہے ہیں, یہ ارادہ اور یہ مقصد اور یہ مانی دے رہے ہیں اٹارنی جنرل, لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر, تو وہ سب کنٹیمپٹ کر رہے ہیں, بڑی ملیشیس کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. تو
اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جب یہ 9 رکنی بینچ تھی تو پھر جب اس میں مسئلہ ہوا تو اس کو باقاعدہ یہ ٹوٹی اور اس کے بعد 9 جج صاحبان نے سگنیچر سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا کہ نئی بینچ تشکیل دی جائے، اس کے بعد نئی بینچ تشکیل دی. کیا یہ آپ جو آرگومنٹ فرما رہے ہیں کیا اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ حقیقت؟ بالکل آپ کی درست بات ہے، بالکل سپورٹ کرتی ہے. یہ تو نئی بینچ بنی، نئی پروسیڈنگ شروع ہوئی، 5 ممبرز ہیں، وہ ان کو کہہ نہیں سکتے ہم اگری کرتے ہیں اس ویو سے. وہ ویو تو آپ کے سامنے ہے نہیں ہے، ان ججز کا ویو نہیں ہے. اور اگر ان ججز کو ادھر شمار کیا جائے، وہ جو بینچ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، جو بینچ کے ممبرز نہیں ہیں، ان کا ادھر ان کو اگر شمار کیا جائے تو یہ تو اگر ججز کریں گے تو مس کانڈکٹ ہوگی. اگر اٹارنی جنرل، لا منسٹر وہ کریں تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی کہ ہم 3 ججز کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا ان کو. اس میں اعتزاز صاحب کیا کیونکہ حکومتی شخصیات سے ہم جو سن رہے ہیں وہ تو کمیٹڈ ہیں، ان کا مشن تھا کہ الیکشن نہیں ہونے دینا ہے. آج آپ نے دیکھا وزیر قانون صاحب فرما رہے تھے کہ اگر الیکشن انسانی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے تو پھر ہم کرا دیتے ہیں، اور اگر الیکشن فائنینشیل مصیبتوں کے باوجود ہے تو ہم کرا دیتے ہیں. حکومت تو کسی موڈ میں نہیں ہے الیکشن کرانے کی، اور اس میں بھی اگر لیت و لال سے کام لیا گیا اس غیر مبہم حکم کے باوجود تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویکیوم کریٹ ہوگی. یہ جج صاحبان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر خلا چھوڑیں گے، سیاسی قانونی آئینی خلا، پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، خیبر میں کوئی حکومت نہیں ہے، ان کی کوئی نمائندگی وفاق میں نہیں کر سکتا دونوں صوبوں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ کوئی فورسز، کوئی اور طاقتیں پل ان ہو جائیں گی. غیر آئینی طور پہ تو نہیں چلایا جا سکتا پورے صوبے کا نظام. 65% پاکستان یا 70% پاکستان کو آپ ایک خلا سے تو نہیں چلا سکتے. کون نمائندگی کرے گا پنجاب کی کسی بھی فیڈرل فورم میں؟ یہ تو بڑا، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. لا منسٹر کو بھی، اٹارنی جنرل کو بھی، ان کو بھی، انٹیریئر منسٹر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کدھر جا جا، اور ججز کو بھی سوچنا چاہیے. دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر، سٹ ڈاؤن، جو کچھ ایک دوسرے کو کہنا یا کرنا ہے وہ اپنا آپس میں کریں اور ایک اوپینین لے کے. میں تو خوش ہوتا، راضی ہوتا اگر 5 جج یونانیمسلی اس کے خلاف مخالف فیصلہ کرتے جو منارٹی نے کیا. مگر اعتزاز صاحب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ اس پہ تو کسی جج کو ایک لمحے بھی اس بات پہ وہ نہیں تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں. یہ تو پوائنٹ آف کسی صورت میں کہیں پہ ڈسکارڈ نہیں ہے کہ الیکشن کا التوا تو ایک جج 1 منٹ کے لیے بھی اس نے اس کی اشارتاً بھی اجازت نہیں دی. وہ تو آپ دیکھیں، وہ جو ہے مائنورٹی ججز وہ بھی کہتے ہیں ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ کیا انہوں نے 3 دن کے اندر فیصلہ کرو جو تمہارے پاس پینڈنگ ہے. 3 دن کے اندر. اب 3 دن کے اندر اسی لیے نا کہ 90 دن پہ سب ایگری لگتے یونانیمس فیصلہ، اس کے بعد سب کچھ سارا ہر چیز انلیگل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ تھے.